على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ عزیز سامعین گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کا درس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر گزشتہ دروس سے جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آج ہم اس کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں کریں گے اور آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے علاج کے حوالے سے 3 اعمال اور 3 عمل آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نوکرانی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، لیکن اب یہ بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں اور وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ بندہ مر جائے اور میری اس سے جان چھوٹ جائے، تو وہ ہمیشہ کھانے پینے کی چیز میں زہر ملا کے ان کو دیا کرتی تھی، لیکن وہ زہر ملا ہوا کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے اور زہر ملا ہوا پانی بھی پی لیا کرتے تھے اور ان کے اوپر زہر کا کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ عورت، وہ جو ان کی لونڈیا تھی، خادمہ تھی، وہ خود ہی پوچھنے لگی کہ اے ابو مسلم، میں کئی دنوں سے آپ کو زہر کھلا رہی ہوں کھانے کے اندر ملا کر کے، لیکن آپ کے اوپر زہر کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو بزرگ پوچھنے لگے پہلے تو مجھے بتا کہ تم مجھے زہر کھلاتے کیوں ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ کو کھانے میں زہر اس لیے ملا کے دیتی ہوں کہ اب آپ ضعیف ہو چکے ہیں اور میں آپ کی خدمت سے عاجز آ چکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح آپ مر جائیں اور میری جان آپ سے چھوٹ جائے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میرے اوپر جو زہر کا اثر نہیں ہو رہا تھا وہ اس لیے کہ میں ہمیشہ کھانا کھانے سے بھی پہلے اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں، اس کی برکت سے کھانے کے اندر ہر قسم کے جو مضر اثرات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی اس عورت کو سزا دیے بغیر اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ بسم اللہ کی برکات ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور جا رہے ہیں اور ایک صحابی جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو رستے میں آپ کی جب اونٹنی پھسلی تو صحابی نے کہا تائسا شیطان، شیطان تو تباہ ہو جائے، شیطان تو ذلیل ہو جائے۔ جب اس صحابی رسول نے یہ الفاظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹوکا اور فرمایا ایسے مت کہو بلکہ بسم اللہ کہو، اس لیے کہ اگر تو شیطان کو کوسے گا تو شیطان خوش ہوگا اور وہ پھول کے بہت بڑے کمرے کی طرح بڑا ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے ان کو گرا دیا ہے، لیکن جب بندہ بسم اللہ کہہ دیتا ہے تو شیطان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹی سی مکھی کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کی ٹھوکر لگ جائے، آپ گرنے لگ جائیں یا گر جائیں تو تب بھی اللہ کا نام بسم اللہ ہی کہنا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں کہنی۔ اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے بڑے جب کوئی جاتے ہیں کسی کو دوسرے کو بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو وہ آگے سے بسم اللہ کہتے ہیں۔ بڑی بوڑھی مائیں آج تک یہ الفاظ کہتی ہیں جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنے تھے، لیکن آج اس نئے زمانے میں لوگوں نے اللہ کا نام بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال جی بسم اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کے جو 19 داروغے ہیں ان سے بچ جائے، 19 فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی جہنم کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور وہ 19 فرشتے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ جہنم کے 19 فرشتوں سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا کرے، اس لیے کہ جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں اور بسم اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ بھی 19 ہیں۔ تو جو بسم اللہ کا ورد رکھے گا تو بسم اللہ کا ہر حرف ایک فرشتے کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کے داروغوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو اس لیے بسم اللہ کا ورد جاری رکھنا چاہیے۔ لمحات صوفیہ میں لکھا ہے ایک بہت بڑے عالم کسی جگہ بیان کر رہے تھے اور بیان کرتے کرتے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا، تو وہاں اس علاقے میں قریب ایک یہودیوں کی بستی تھی، اور ایک یہودی لڑکی بھی اپنی گھر کے چھت پہ کھڑے ہو کے اس عالم دین کا بیان سن رہی تھی۔ تو جب اس نے بسم اللہ کے فضائل وغیرہ سنے تو اس کے دل کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کی محبت پیدا ہوئی، تو اس عورت نے، اس لڑکی نے چوری چھپے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے اس نے تقریر میں سنا تھا وہ اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتی تھی، کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی، صبح اٹھتی تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام کا آغاز کرتی تھی، غرض ہر کام کے شروع میں وہ بسم اللہ پڑھتی تھی، بستر بچھانے لگتی تو بسم اللہ پڑھتی، جھاڑو شروع کرنے لگتی تو بسم اللہ پڑھتی۔ ایک دن اس کے باپ نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سن لی کہ وہ تو بسم اللہ پڑھ رہی ہے، اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، تو اپنی بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ تو کیا ہر وقت پڑھتی رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک عالم دین کا بیان سنا ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں اس آیت کی محبت بیٹھ گئی تو میں نے چوری چھپے اسلام قبول کر لیا ہے۔ باپ کو بڑا غصہ آیا، بہت مارا پیٹا۔ جب وہ لڑکی اسلام سے باز نہ آئی تو اس نے یہ سوچا کیونکہ وہ یہودی جو تھا وہ بادشاہ کا وزیر تھا، تو اس نے سوچا کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور میری بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری عزت چلی جائے گی، لہذا کچھ ایسا طریقہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اپنی بچی کو بدنام کروں، پھر مجھے اس کو قتل کرنے کا موقع مل جائے گا تو میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دوں گا۔ تو اس وزیر نے وہ جو انگوٹھی جس کے ذریعے سے مور لگایا کرتے تھے وہ انگوٹھی اپنی بیٹی کے حوالے کی کہ اس کو سنبھال کے رکھو، جب میں تجھ سے مانگوں گا تو تو مجھے یہ انگوٹھی واپس لا کے دے گی۔ اب بادشاہ کے وزیر نے اپنی بیٹی کو وہ انگوٹھی دی اور کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھنا۔ اس لڑکی نے وہ انگوٹھی اپنے پاس اپنے جیب میں رکھ لی۔ ایک دن رات کے وقت یہ وزیر اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوا اور وہ انگوٹھی اٹھائی اور جا کے قریب ایک ندی تھی اس ندی کے اندر ڈال دی۔ پروگرام یہ تھا کہ جب میں اسے مانگوں گا کہ وہ انگوٹھی مجھے دے دو، اس کے پاس سے ملے گی نہیں تو میں کہوں گا کہ اس نے انگوٹھی چرائی ہے، اس جرم میں اس کو پھانسی دے دی جائے، تو لہذا اپنی بیٹی کو آسانی سے میں رستے سے ہٹا دوں گا اور میری عزت بھی بچ جائے گی۔ خدا کی شان، رات کو وزیر نے ایسے کیا، اس کی انگوٹھی چرائی اور جا کے ندی کے اندر ڈال دی۔ اب صبح کے وقت ایک بندہ آیا مچھلیاں بیچنے والا، اور ایک بڑی سی مچھلی وزیر کے پاس لے کے آیا اور کہا جی یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کیجئے۔ تو وزیر نے وہ مچھلی اپنے پاس رکھ لی اور جا کے اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ یہ مچھلی لو اور آج ہم مچھلی سے کھانا کھائیں گے، اس مچھلی کو کاٹو اور اس کو تیار کرو۔ تو وہ لڑکی مچھلی کو صاف کرنے میں لگ گئی، جیسے ہی مچھلی کا پیٹ کاٹا تو اندر سے وہی انگوٹھی مور والی جو اس کے باپ نے اس کے حوالے کی تھی نکل آئی۔ انگوٹھی کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ یہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں کیسے آئی۔ کمرے میں جا کے دیکھتی ہے تو وہاں سے انگوٹھی غائب ہے۔ تو بہرحال اس لڑکی نے وہ انگوٹھی اپنے پاس محفوظ کر لی۔ باپ کے سامنے مچھلی پیش کی، جب اس نے کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا بیٹی وہ انگوٹھی واپس لے آؤ۔ تو وہ لڑکی وہ انگوٹھی لے کے واپس اپنے باپ کے حوالے گئی اور انگوٹھی باپ کے حوالے کر دی۔ تو وزیر بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو یہ انگوٹھی سمندر کے اندر پھینکوا دی تھی،
تو یہ واپس اس کے پاس کیسے آ گئی؟ تو اپنی بیٹی سے جب معاملہ پوچھا تو بیٹی نے بتایا کہ جب آپ نے مجھے انگوٹھی دی تھی تو میں نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، پھر آپ نے اس کو ندی کے اندر پھینکوا دیا ہوگا، لیکن جب مچھلی آپ کے پاس کھانے کے لیے آئی تو میں نے بسم اللہ پڑھ کے اس مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے یہ انگوٹھی نکلی، پھر میں نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور اب آپ نے مانگی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ یہ اللہ کا کلام بسم اللہ ہے، اس کی برکت سے آپ نے مجھے رسوا کرنا چاہا تھا، لیکن مجھے اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے عزت عطا فرمائی ہے اور زندگی عطا فرمائی ہے، یہ آپ اپنی انگوٹھی لے لیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس یہودی کے دل کے اندر بھی بسم اللہ کی عظمت ڈال دی اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو عزیز دوستو، جو لوگ بسم اللہ سے اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع واجزا، ہر وہ کام جس کے شروع کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن جس کام کے اندر شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے اللہ اس کام کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ فقی محمد زمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک فقی گزرے ہیں، ایک امام گزرے ہیں، ان کو شدید بخار ہوا، علاج کر کر کے کوئی افاقہ نہیں ہوا، تو اپنے ایک استاد کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی یہ پریشانی رکھی کہ جو مجھے بخار رہتا ہے، تو استاد نے ایک چھوٹا سے کاغذ کے اوپر تعویذ لکھ کے دیا اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، لیکن اس کو کھول کے دیکھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا فرمائیں گے۔ تو فقی محمد زمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعویذ اپنے پاس رکھا تو اللہ نے بخار کو دور کر دیا۔ رات گزاری تو دوسرے دن سوچتے ہیں کھول کے دیکھوں تو صحیح کہ کیا لکھا تھا، پھر جب بخار ہوگا تو میں خود ہی لکھ لوں گا، تو جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، تو دوبارہ سے بخار ہو گیا۔ اب بسم اللہ لکھ رہے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، تو اپنے استاد کے پاس گیا اور شکایت کی کہ یوں میں نے اس کو کھولا تو پھر سے مجھے بخار آنے لگ گیا ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے بھائی میں نے تجھے منع کیا تھا کھول کے دیکھنا نہیں ہے، اور تیرے دل کے اندر بسم اللہ کی عظمت ہی نہیں ہے، تو سمجھ رہا یہ تو شکر اللہ آسان سا کام ہے، ہر بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، یہ تو مجھے بھی آتی تھی، میں نے خود کیوں نہیں لکھی، تیرے دل میں اس کی بڑائی نہیں تھی اس لیے تجھے آرام نہیں آیا، اور جب تک تو نے دیکھا نہیں تھا تو سمجھ رہا تھا استاد جی نے پتہ نہیں کون سی دعا لکھی ہوگی تو تجھے آرام تھا۔ تو دوبارہ انہوں نے ایک کاغذ کے اوپر ایک تعویذ لکھ دی اور کہا کہ اس تعویذ کو مت کھولنا، تو کہتے ہیں کہ 1 سال تک ان کی طبیعت ٹھیک رہی، تو سال بعد انہوں نے سوچا کہ اب تو خیر خیریت ہوگی، اب تو کھول کے دیکھوں شاید کوئی اور دعا لکھی ہوگی، جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ اب فقی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر بسم اللہ کی عظمت آئی کہ یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ جو ہر بیماری کو دور کر دیتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سے جب بھی وہ بسم اللہ لکھ کے کسی بیماری کے لیے استعمال کرتے تھے تو اللہ ان کو صحت عطا فرماتے تھے۔ تو یہ بسم اللہ دیکھنے میں تو اور پڑھنے اور سننے میں تو ایک معمولی سی آیت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بڑے خزانے محفوظ کر رکھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو کچھ دنوں کے بعد نمرود کی بیٹی وہاں سے گزری اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہیں اور بالکل صحیح سالم ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے کے کہتی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر آپ صحیح سالم کیسے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اور دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور معرفت ہو اس کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ آگ کے اندر جاؤں اور مجھے بھی آگ کچھ نہ کہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس لڑکی نے یہ کلمہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے وہ بھی آگ کے اندر داخل ہو گئی، اللہ نے اسے بھی آگ سے محفوظ فرما دیا۔ جب یہ لڑکی نمرود کے پاس واپس گئی اور اپنے باپ نمرود سے یہ ساری بات عرض کی کہ میں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کر لیا ہے،
اس لیے کہ ان کا ایسا دین ہے کہ جو آدمی اس دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس دین کی ایک آیت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس دین کو قبول کروں۔ جب یہ بات کی تو نمرود نے اپنی بیٹی سے کہا کہ باز آ جاؤ، حضرت ابراہیم کا دین چھوڑ دو وگرنہ تجھے سخت سزا دی جائے گی۔ تو بیٹی نے انکار کر دیا۔ اب سزا دینے کے لیے جب لوگوں کو بھیجا کہ میری بیٹی کو سزا دی جائے، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، جبریل آئے اور اس کی بیٹی کو یہاں سے اٹھایا اور جا کے سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی کا نکاح اپنے ایک بیٹے سے کر دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی لڑکی سے اللہ رب العزت نے 20 نبیوں کو پیدا فرمایا۔ تو جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے قرآن کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی پرورش فرماتے ہیں اور ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اب جی بسم اللہ کے 3 اعمال جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ پہلا عمل تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کسی قسم کا کوئی درد ہے، چاہے وہ کسی بخار کی وجہ سے ہے، چاہے وہ کسی زخم کی وجہ سے ہے، جسم کے ہر درد کے لیے بسم اللہ علاج ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ دم کرنے والا آدمی باوضو ہو کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور جس بندے کو درد ہے، تکلیف ہے، اس کے اوپر دم کر دے اور 3 دن تک یہ دم کیا جائے، اللہ تعالیٰ جسم کے تمام دردوں کا علاج فرما دیں گے اور ہر قسم کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مشکل کے اندر پھنس گیا ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو اس کا حل نہیں ہو رہا، مثال کے طور پہ روزگار نہیں مل رہا، یا تجارت کرتا ہے نقصان ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، یا اور کوئی بڑی مصیبت ہے جو دور نہیں ہو رہی، تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ باوضو ہو کر روزانہ بندہ ایک وقت مقرر کر لے، اس وقت پہ باوضو ہو کے بیٹھ جائے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درمیان میں 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اس کے بعد اپنے پروردگار کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرے اور 7 دن تک لگاتار مقررہ وقت پر یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اگر تجارت میں نقصان ہو رہا ہے تو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے جس کا حافظہ کام نہیں کر رہا، یا کسی آدمی کا بچہ ہے جو کنزین ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا یا اس کے دل میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں روزانہ صبح طلوع صادق کے بعد غروب آفتاب سے پہلے بندہ باوضو ہو کے مصلی کے اوپر بیٹھے اور ایک پانی کا کوڑا برتن مٹی کا لے، اس کے اندر پانی ڈالے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے درمیان میں 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، اس پانی کے اوپر دم کر دے اور روزانہ صبح نہارے منہ وہ پانی اپنے بچے کو پلائے، جو آدمی کنزین ہے اس کو پلائے، یا جس کو پڑھنے کا شوق نہیں اس کو پلائے، اور 21 دن تک یہ عمل جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ اگر بچہ پڑھنے کا شوق نہیں رکھتا تو شوق پیدا ہو جائے گا، کنزین ہے تو ذہین ہو جائے گا، تو یہ بسم اللہ کی برکت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ ضرورت مند ہیں سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ ضرورت مند ہیں ضرورتوں کو پورا
فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض آسان فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولادوں کو فرما بردار بنا، اے اللہ اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہماری اس بستی کے چھوٹے بڑے مرد و عورت سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پیارے نبی کا سچا عشق اور محبت نصیب فرما، اے اللہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں سب کو ظلم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ تمام کفری طاقتوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین جب ہماری موت کی باری آئے تیرے فضل سے ہماری زبانوں سے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم